یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ لاڈلوں کو ہی توفیق دیتے ہیں کہ اپنی لاڈلی عبادت کو ادا کریں۔ اس لیے مقولہ ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بندہ بلندیوں کا طالب ہوا کرتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ بغیر محنت کے ہمیں دنیا نہیں ملتی، بغیر مشقت کے، بغیر چاپلوسی اور خوشامد کے ہمیں دنیا کیا کوئی ممبر سلام نہیں کرتا۔ میرے دوستو، جب دنیا کا کوئی بندہ، دنیا کا کوئی وزیر اعظم، دنیا کا کوئی MNA MPA بغیر محنت اور مشقت کے ہمیں نہیں مل سکتا، اس سے تعلق نہیں بنتا، تو بغیر مشقت کے ہمیں اللہ کیسے ملے گا؟ اسی لیے اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، اللہ کے ساتھ یاری لگانی ہے، تو راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے جو مقرب بندے ہیں نا، اولیاء اللہ ہیں نا، اللہ کے جو یار ہیں نا، اللہ کے جو دوست ہیں نا، وہ راتوں کی تنہائی میں، راتوں کے سناٹے میں، راتوں کی سرگوشی میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کی، محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دعا کریں اللہ اسے لمبی عمر دے اور عمر میں برکت دے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرو، کہ اللہ آج میں فلاں کام کر رہا ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ آج میں اپنے گھر سے نکل کر فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں، میری مدد فرما، حادثات سے محفوظ فرما۔ اسی لیے اللہ سے جو بندہ باتیں کرتا ہے، اس سے دو فائدے ہیں۔ ایک تو کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ دعائیں کو قبول فرما رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، دعائیں ضائع نہیں جائیں گی۔ دوسرا جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تمہیں مل جائے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے اسی بات کو یقینی بنائیں کہ ہر موقع پر اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کے علاوہ ہمارا ہے کون؟ کس سے مانگے بھائی؟ کون ہے ہمیں دینے والا؟ دنیا میں ہر کوئی محتاج ہے، ہر کوئی فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ چاہے بادشاہ ہو وہ بھی فقیر ہے، چاہے وزیر خزانہ ہو، چاہے صدر ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر دفاع ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے فقیر ہیں۔ امیر اور غنی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، تہجد کی نماز کی عادت بنائیں۔ جب تہجد کے پڑھنے کے عادی بن جاؤ گے نا، پھر اللہ ایسی غیب سے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مشکلات کو ایسے دور کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ کی مدد آئی کیسے ہے، یہ اسباب بنے کیسے ہیں۔ اللہ اس طریقے سے تمہاری مدد کو پورا کر دے گا۔ میرے دوستو، تہجد جتنی بڑی عبادت ہے، اتنا اس کے لیے طریقہ کار سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تہجد کا طریقہ بھی سیکھ لیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے متعلق میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تہجد رات کے آخری پہر میں سو کر اٹھنے کا نام تہجد ہے۔ جب جتنی مشقت اٹھائی جاتی ہے اتنی اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو تہجد کا طریقہ یہ ہے، اس کے لیے سونا ضروری بھی ہے۔ اگر زیادہ مشقت والی عبادت جس میں ہو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہ بھی سو سکا پھر بھی اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اصلی تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سو کر اٹھنے کا نام، جو 2 رکعت نفلیں پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعت یا جتنی تہجد کی رکعتیں ہیں، اسی کا نام تہجد ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تہجد کی نیت کریں گے، 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد، منہ کعبہ شریف کے پیچھے امام، منہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر، پیچھے امام کی تو نہیں کہنا نا، کیونکہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے جیسے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے ایسے پڑھے گا۔ 4 پڑھے اس کی مرضی، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 تک ہیں۔
کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں کافی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نوافل سے زیادہ دعاؤں کو زیادہ زور دیں، دعائیں زیادہ مانگیں، اللہ سے مناجات ہوگی، راز و نیاز ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کریں گے، تمہارے مسئلے حل ہوں گے، اللہ سے اپنے دکھڑے سنایا کریں، اللہ تعالیٰ تمہارا کفیل بن جائے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ مسلمانوں، پرفتن دور ہے، نماز پڑھنا جہاں مشکل ہو، جس فتن دور میں نماز کی پابندی بہت مشکل ہو، وہاں تہجد پڑھنا اللہ والے کا کام ہے، تہجد پڑھنا اللہ کے دوست کا کام ہے۔ اسی لیے تہجد کی عادت بنائیں، اللہ سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، اللہ تمہارے بگڑے حالات سنوار دے گا۔ تہجد سے بڑھ کر بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی تہجد کا عادی بنائیں، آپ کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور مجھے سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔